السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالن ہار ہے، اور انگنت درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو معزز سامعین و عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کا بے پایان شکر احسان ہے کہ اس پاک ذات نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور ہم کو اس عظیم کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس چھوٹی سی کوشش کو، چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ تو عزیز طالبات، ابھی میں نے آپ کو جو حدیث سنائی اس کا ترجمہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ پار کرنے والے مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، اپنی صحت میں اپنی بیماری کے لیے کچھ کر لو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ کر لو، صحیح بخاری۔ تو عزیز طالبات، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں مومن کے رہنے کے اور زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقہ کو بیان کیا ہے کہ مومن کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے۔ دیکھیے، تعلیم دینے کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ معلم اپنی بات کہنے سے پہلے طالب علم کی توجہ اپنی طرف موڑ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر انہیں اپنی طرف متوجہ کر کے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتیں بیان کی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اس سے اللہ کے حقوق میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے اور بندوں کے حقوق میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ اسی سے حالات درست ہو سکتے ہیں اور دنیا کی طرف سے رغبت ختم کر کے عبادت اور اطاعت میں لگا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرعون کے دربار میں جو مومن تھا اس کا خطاب ذکر کیا۔ سورہ مومن آیت نمبر 39 میں، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یقین مانو کہ قرار اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ تو عزیز طالبات،
دیکھیے اس حدیث میں کتنی پیاری بات ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو گویا پردیسی ہو یا مسافر کی طرح رہو۔ اگر اسی طرح ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور آپ کے گھر کے حال کو دیکھا تو رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عمر نے کہا، اے اللہ رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ قمار اور انہار میں ہیں، یعنی مزے میں ہیں، دنیا کا عیش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں آسائشیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن دنیا کی محرومی کو آخرت کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہے۔ اس کے سوا مومن کے قلب کی تسکین کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ دنیا میں محرومی بادشاہ کو بھی ہوتی ہے، سب کو سب چیز نہیں ملتی، یعنی ہر انسان کو ہر قسم کی آسائشیں، ہر قسم کی سہولیات ملتے ہیں، ایسا دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ تو یہاں آدمی وقتی طور پر ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ہم کو یہاں تھوڑی جمع کرنا ہے، یہاں جمع کر کے رکھیں گے اور کل ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں ہم کو جا کے رہنا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے بہت سارے لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، یعنی کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی سعودی کو جاتے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کہاں ہے، اپنے گھر سے اپنے ملک سے بہت دور جاتے ہیں اور فیملی یہیں پر ہے، تو وہ وہاں جا کے پیسے کماتے ہیں اور گھر کو پیسے بھیجتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں اپنا گھر بناتے ہیں؟ نہیں، صرف کما کے پیسہ بھیجتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جب اپنے شہر جائیں گے تو وہاں گھر بنائیں گے، گاڑی خریدیں گے، کیونکہ وہی میرا شہر ہے، مجھے وہیں رہنا ہے۔ یہ میرا شہر تھوڑی ہے، یہاں مجھے چند سالوں تک رہنا ہے، یہاں میں کیسے بھی رہ لوں گا۔ ایک کمرے میں دیکھیے 10 لوگ رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ان کو وقتی طور پر رہنا ہوتا ہے، کچھ سالوں کے بعد واپس آنا ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں کیسے بھی رہ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح مومن کا بھی یہی مزاج ہونا چاہیے دنیا کے بارے میں، کہ وہ دنیا کو عارضی ٹھکانہ جانے اور آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرتا رہے۔ اس مزاج کے نتیجے میں اگر ایسا مزاج رکھیں گے ہم تو بہت سارے اچھائیاں وجود میں آتی ہیں، اور دنیا کو ہمیشگی سمجھنے سے، دنیا سے دل لگانے سے بہت سارے شرور جنم لیتے ہیں، یعنی بہت ساری برائیاں جنم لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر لیٹے، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے وہاں لیٹنے سے آپ کے بدن پر بوریے کے نشان بنے ہوئے تھے۔ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے تھوڑا سا گدے جیسا بنا دیتے، اس پر آپ آرام کرتے۔ فرمایا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میری مثال تو اس سوار کی جیسی ہے جس نے
کسی درخت کے سائے میں قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کیا اور پھر اسے چھوڑ کر چلتا بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا۔ آج ہم اتنی ساری سہولتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی زندگی سکھائی کہ سادہ زندگی گزاریں، لیکن سوچ اعلیٰ ہو۔ دیکھیے، زندگی سادی گزارنا ہے اور ہماری سوچ کیا ہونا ہے؟ اعلیٰ ہونا ہے، یعنی اندر کا اعلیٰ ہونا ہمارا ظاہر سے زیادہ باطن اعلیٰ ہونا ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے، آمین۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن دنیا میں ایک اجنبی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی لذت پر واویلا نہیں مچاتا اور نہ ہی یہاں کی عزت میں لوگوں سے تنافس کرتا ہے، دوسروں سے کمپٹیشن نہیں کرتا ہے۔ گویا کہ آپ لاڈج میں گئے، وہاں آپ مسافر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے رکے یا ایک دن کے لیے رکے، پھر وہاں سے چل پڑے۔ وہاں نہ کوئی آپ کا جان نہ پہچان، وہاں آپ کے کیا ہے بازو کے کمرے میں کون ہے اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں۔ اسی طرح دنیا میں رہنا بھی اپنے آپ کو ایک مسافر کی طرح تصور کرے کہ اس کے پاس گھر ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اتنی دولت ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ایسا اگر انسان سوچے گا تو حسد نام کی چیز ہی نہیں ہوگی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک نقطہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کیوں بتائیں؟ کہتے ہیں غریب اجنبی آدمی ہے، وہ ہے جو اس علاقے کو اپنا مسکن اور مستقر نہیں بنایا، وہ تھوڑے دن رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے، یا مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے، اجنبی ہے، اسے یہاں کوئی بھی کیا ہے اس کا شہر نہیں ہے، کوئی اس کا جان پہچان نہیں ہے، وہ بالکل اجنبی ہے۔ ایک دن کے لیے ٹھہرا ہے یا 4 دن کے لیے ٹھہرا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا بتائی؟ مسافر اس آدمی کو کہتے ہیں جو کہیں بھی ٹھہرتا نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ جیسے راستے میں گاڑی میں جا رہا ہے وہ مسافر ہے، مگر وہ کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، یعنی رکے ہوئے ہے 1 ہفتے کے لیے، 2-3 دن کے لیے۔ تو آپ کیا ہیں؟ غریب ہیں یا مسافر؟ اس سے بھی زیادہ زاہد ہے جو کہیں رکا ہوا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آج کا عمل کل پر مت ڈال، یعنی جب شام ہو تو آج کا عمل آج ہی کر لے، کل کریں گے ایسا مت ٹالو، یعنی خیر کے اعمال جو آج کر سکتا ہے آج ہی کر لے، کیونکہ ممکن ہے صبح ہونے سے پہلے ہی مر جائے۔ اور جب صبح ہو تو شام تک مت ٹالو نیکیوں کے لیے، کہ شام ہونے سے پہلے ممکن ہے مر جائے۔ جب بھی موقع ہو نیکیاں کر لے، نیکیاں کما لے۔ پھر کہتے ہیں صحت کے دور میں بیماری کے لیے کچھ کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے وہی لکھا جاتا ہے جسے وہ تندرستی اور قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ یعنی بیماری میں بہت سے کام چھوٹ جاتے ہیں جو وہ صحت میں کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سفر میں بھی بہت سارے کام چھوٹ جاتے ہیں، بہت ساری نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ جس آدمی کا حضر میں اور صحت کے دور میں کسی نیکی کا معمول رہا، اگر وہ بیمار پڑ جائے یا مسافر ہو اور سفر کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے تو بھی پچھلے معمول کی وجہ سے، یعنی وہ جو ہمیشہ سے نیکیاں کر رہا تھا اس کی نیکی بھی
سفر کے حالت میں اگر وہ ہے مسافر ہے تو اس وقت بھی نیکی لکھی جاتی ہے، اگر وہ اس عمل کو نہ بھی کر پائے تو اس حدیث سے مراد ہے کہ اپنی صحت کے دور میں بیماری کے لیے جمع کر لے، مطلب صحت کے دور میں نیکی کا اہتمام کرتا رہے، کیونکہ بیماری کے دور میں نہ کر پائے۔ اگر صحت کے دور میں تیرا معمول تھا تو بیماری کے دور میں بھی تجھ کو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ اور آگے فرمایا، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے جمع کر لے، یعنی ایسے اعمال کر زندگی میں جن کا ثواب تجھ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ہاں مگر 3 چیزیں: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، نیک اولاد۔ مثلا ایک پیڑ اس نے لگایا تھا اور وہ مر گیا، لوگ آتے ہیں، اس پیڑ کے نیچے آرام پاتے ہیں اور اس پیڑ کا پھل کھاتے ہیں، بھوک مٹاتے ہیں۔ اب وہ آدمی تو چلا گیا مگر اس پیڑ کا پھل کھانے کے سبب میں اور اس کے سائے میں آرام پانے کے بدلے میں ثواب اس شخص کو ہی ملتا رہے گا۔ تو اپنی زندگی میں ایسے اعمال کر جو تیری موت کے بعد کام آئے، تو مر جائے مگر تیری نیکیاں زندہ رہے، کیونکہ جب تک دنیا میں ہے نیکیاں کر لینا ہے، جب موت کے بعد جو ہے نیکیاں کمانے کا موقع نہیں رہتا۔ جیسا کہ سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پیچھے تو ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک برزخ یعنی حجاب ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ کر لیں تاکہ ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی صحت کے دور میں، اپنی زندگی کے دور میں نیکیاں کما لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں ہم نیکیاں کرتے رہیں، آگے بھیجتے رہیں تاکہ ہم آخرت میں اس کا اجر پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔